اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واستعدیہ واستنصرہ واصلی واسلم علی خاتم انبیائہ وافضل سفرائہ حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم. حرام 1444 ہجری کے اس پہلے عشرے میں ہمارا بیان سورہ حدید کے ترجمے میں جاری ہے کہ سورہ حدید کے ترجمے سے اور ظاہری معنی سے جو بات سمجھ آتی ہے اسی کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ ہم آپ جانتے ہیں کہ بغیر ظاہر سے گزرے باطن تک رسائی ممکن نہیں ہے. اس لیے صرف ظاہری ترجمے سے سمجھ آنے والے بیان تک، سمجھ آنے والے مطلب تک اپنے بیان کو محدود رکھا ہے، اور اس کی تفسیر میں اور اس کی باطنی تفسیر میں، اس کی روایی تفسیر میں جانے کی کوشش فی الحال نہیں کی گئی ہے، اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کی آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھا جا سکے. ہمارا بیان اس سورہ ما فی ہدایہ کی تیسری آیت یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم میں جاری تھا، اور کل اول کے معنی بیان کیے گئے کہ هو الاول سے کیا مراد ہے، یعنی وہ علت العلل ہے، وہ علت ہستی ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی موجود نہیں، اور وہ اول حقیقی ہے. وہ اپنی اولیت میں اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا موجود نہیں جسے اس سے زیادہ اول کہا جا سکے. وہ واجب الوجود ہے، اور یہ محال ہے کہ واجب الوجود سے پہلے کوئی وجود موجود ہو، کیونکہ ممکن الوجود کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے حد استوا سے نکال کر کوئی وجود کا لباس پہنائے. اس لیے معلول کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی علت موجود ہو، اور علت کو معلول پر مقدم ہونا ضروری ہے کہ علت معلول سے مؤخر ہوگی تو معلول کو وجود نہیں بخش سکتی. اس لیے اسی آسان مثال سے کہ علت کا معلول پر فوقیت رکھنا ضروری ہے، اس سے پہلے ہونا ضروری ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا اول ہے. اس کے بعد دوسری صفت
خدا اس آیت میں اپنی بیان کرتا ہے کہ هو الاول والآخر. بظاہر یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے متضاد ہیں کہ جو چیز اول ہے وہ آخر کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور جو شے آخر ہے وہ اول کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ آخر کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے مبدأ ہستی خدا ہے، ابتدا اس کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح سے انجام کار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور مرجع جس طرح سے مبدأ خدا ہے اسی طرح سے مرجع بھی خدا ہے. جیسا کہ دیگر آیات میں بھی خدا بیان فرماتا ہے، اور وہ مشہور و معروف آیت جسے کلمہ استرجاع بھی کہا جاتا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون سے بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ ہم سب کہ جنہیں خدا نے خلق کیا ہے، ہم سب کی بازگشت، ہم سب کا پلٹنا بھی خدا کی جانب ہے کہ وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی مبدا ہے، وہی مرجع ہے. خدا کی جانب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کی جانب پلٹ جائیں گے. آخر کا ایک اور معنی یعنی هو الاول والآخر، الآخر کا ایک اور معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ادراک کے مرحلے میں ہر عاقل جب یہ چاہتا ہے کہ مراتب ہستی کی علت کو پیدا کرے اور علت العلل تک پہنچے تو وہ سب سے آخر میں خدا تک پہنچتا ہے، اور اسے حتماً خدا تک پہنچنا ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا تک نہ پہنچے گا تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. فرض کیجئے کہ ہماری علت ہمارے والدین، ان کی علت ان کے والدین. یہ گو کہ یہ مکمل مثال نہیں ہے، لیکن صرف تقریب ذہن کے لیے کہ ہمارے والدین ہماری علت، ان کے والدین ان کے لیے علت بنے، ان کے والدین ان کے لیے علت بنے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مستقل مسلسل چلتا چلا جائے، تو یہ تسلسل ہوگا. کیونکہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اسے کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہوگا. اگر آپ اس سلسلے کو کھینچتے چلے جائیے اور کہیے کہ آدم کس طرح سے آئے، اب یہاں خدا کے وجود کو نہ مانیے اور آگے چلیے، اور آخر میں آپ یہاں پہنچیے کہ ایک بگ بینگ تھا جس سے یہ دنیا شروع ہوئی، تو اس بگ بینگ، اس دھماکے کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور چاہیے ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹس کی دنیا ہے، یہ کائنات علت اور معلول کی کائنات ہے. تو یہاں ہمیں حتماً لازماً ضرورتاً کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے جو اس سارے سلسلے کو شروع کرے گا. اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ کائنات ایک دھماکے سے پھیلنا شروع ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، اور اس کے بعد زمین کچھ ارب سال پہلے وجود میں آئی اور پھر اس پر زندگی کے آثار نہیں تھے، مگر بعد میں گیسز کے تعاملات اور پانی کے برسنے کی وجہ سے پھر یہاں جرثومے پیدا ہونا شروع ہوئے. پہلے ایک بیکٹیریا پیدا ہوا اور اسی بیکٹیریا کی نسل سے تمام مخلوقات جو زندہ ہیں وہ اس زمین پر موجود ہیں. تو سوال یہی رہے گا کہ وہ بیکٹیریا پیدا کیسے ہوا؟ آپ کہیں وہ گیسز کے تعامل اور پانی کے برسنے سے، تو ان گیسز کا تعامل کیسے ہوا، اور پھر اس پانی کو کس نے برسایا، اور پھر اس بات کو دوبارہ سمیٹتے ہوئے لے جائیے کہ وہ مادہ تھا، اور وہ مادہ جب ایکسپینڈ ہوا، جب اس میں ایکسپلوژن ہوا، جب دھماکہ ہوا اور کائنات بننا شروع ہوئی، تو یہ سارا کام شروع ہو گیا. تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو مادہ خود بخود اس نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی، ممکن الوجود ہے مادہ، لیکن اس نے اپنے اندر خود بخود یہ صلاحیت پیدا کر لی، یعنی انقلاب پیدا ہوا اور اس نے اپنے عمل کو، اپنے تعامل کو شروع کر دیا.
اگر ایسا ہے تو جان لیجئے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ خداوند عالم، خداوند متعال، خداوند ازلی و ابدی، خداوند لم یزال، خداوند لا یزال، خدائے پاک و پاکیزہ ہے، جو علت العلل ہے، جو مبدأ ہستی ہے، اس نے یہ کام شروع کیا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر جان لیجئے کہ آپ مادے کو خدا مان رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود بخود ہے وہ واجب الوجود ہے، اور ایک وقت میں دو واجب الوجود کا ہونا ممکن نہیں ہے کہ ایک واجب الوجود خدا ہو اور ایک واجب الوجود مادہ ہو۔ واجب الوجود خداوند متعال ہے، اور اسی نے اس عمل کو، اس سلسلے کو شروع کیا۔ آپ کی تھیوری اگر درست بھی ہو کہ تمام کائنات ایک ذرے سے پھیلنا شروع ہوئی، جسے ہم اصول موضوعہ کے طور پہ اگر قبول بھی کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک ذرے سے یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی۔ سوال یہاں ہوگا کہ اس کائنات کو اس ذرے سے پھیلانا شروع کس نے کیا؟ تو وہی اول ہے جس نے اس کائنات کو ذرے سے پھیلانا شروع کیا، اور وہی آخر ہے کہ جب ہم ان علت و معلول کے سلسلے میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو مادے تک آتے ہیں، اور مادے سے پھر ہم عالم عقول میں جاتے ہیں، اور عالم عقول سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو آخری مرحلے پر ہماری عقل خدا تک پہنچتی ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی یہ صفت استعمال کی کہ هو الاول، کہ در حقیقت وہ اول ہے جس نے ہستی کو شروع کیا، جس نے وجود کو شروع کیا، جس نے ممکنات کو وجود بخشا، وہ اول ہے۔ مگر انسان جب علت و معلول کے سلسلے کو دیکھنا شروع کرے گا تو سب سے آخر میں اس وجود تک پہنچے گا، اس لیے وہ آخر ہے۔ علماء اس صفت خداوند متعال کا یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا آخر ہے، کیونکہ مراتب ہستی میں جو اول ہے، جب ہم مراتب ہستی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے آخر میں خداوند متعال نظر آتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ تسلسل ہوگا، یہ دور لازم آئے گا کہ آپ ایک لامتناہی سلسلہ لے لیجئے جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، یا آپ اس سلسلے کو دور میں لے لیجئے کہ جیسے کہا جائے کہ یہ درخت کہاں سے آیا، آپ کہیں گے بیج سے۔ اگر کہا جائے بیج کہاں سے آیا تو آپ کہیں گے درخت سے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلاتے رہیے کہ بیج درخت سے، اور درخت بیج سے، بیج درخت سے، اور درخت بیج سے۔ تو یہ دور ہوگا کہ جو معلول ہے وہ علت بن جائے، اور پھر جو علت ہے وہ معلول بن جائے۔ سوال یہ ہوگا کہ پہلا درخت یا پہلا بیج کہاں سے آیا؟ اگر علت العلل تک نہ پہنچا جائے تو یہ دور اور تسلسل جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا۔ علت اپنے لیے معلول، اور معلول اپنے لیے علت بنتا چلا جائے گا، جو کہ عقلاً محال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اپنے آپ کے لیے علت بن جائے، یا کوئی چیز خود اپنا ہی معلول ہو جائے۔ اس لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ هو الاول والآخر، کہ وہی ہے جس نے مبدأ ہستی کو شروع کیا ہے۔ اور یا معنی یہ ہوگا کہ تمہاری عقلیں ہم تک سب سے آخر میں پہنچیں گی اس علت و معلول کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ہیں اول جس نے مبدأ ہستی کو شروع کیا ہے، اور اس کے بعد تمام وجودات کی، تمام موجودات کی بازگشت بھی ہماری طرف ہے، اور سب کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ یعنی آخر بھی ہم ہیں، اول بھی ہم ہیں، آخر بھی ہم ہیں۔ وہی خداوند متعال جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کے بعد یہ کہا بھی ہے کہ یہ انسان یا
یہ مخلوقات اتنی کمزور ہیں کہ ان سے اگر مکھی کو چھین کر لے جائے تو یہ اس ذرے کو اس مکھی سے لینے پہ قادر نہیں ہیں۔ آج تک کی اتنی ترقیوں کے بعد انسان نے شاید یہ کشف کیا ہے کہ حیوانات کے اصلی اجزاء 10 ہیں، یعنی آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، ہائیڈروجن اور نہ جانے کیا کیا، تو یہ 10 اجزاء ہیں۔ اگر آپ یہاں ہماری بحث کسی اور طرف نہ نکل جائے، لیکن یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے اور آپ نے یہ کشف کر لیا ہے کہ یہ حیات کس طرح سے شروع ہوئی اور کس طرح سے جاندار بنے، تو انہی 10 اجزاء کو آپ کسی لیبارٹری میں جمع کر لیجئے اور ان سے ایک انسان یا ایک مکھی ہی بنا لیجئے اور اس مکھی کو بنا کر اس میں جان ڈال دیجئے اور اسے وہ دماغ دے دیجئے، اسے وہ شعور دے دیجئے کہ جس کے تحت وہ کام کرنا شروع کر دے، مگر کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ انسان کے واقعی اصلی اجزاء کیا ہیں۔ وہ صرف اس جسم کو دیکھ کر کشف کر رہا ہے کہ انسان یا دوسرے جانداروں کے اصلی اجزاء کیا ہیں۔ وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے انسان کے ایک ایک خلیے، انسان کے ایک ایک ایٹم، دنیا کے ایک ایک ذرے کی تحقیق کر سکتا ہے، مگر مجردات کو وہ اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ نہ وہ روح کا امتحان کر سکتا ہے، نہ ہی وہ انسانی نفس کو جان سکتا ہے، اور نہ ہی وہ فرشتوں اور خدا کو اپنی لیبارٹری میں ثابت کر سکتا ہے۔ تو بس یہ خدا ہی ہے جس نے اس کائنات کو شروع کیا کہ وہ اول ہے، اور تمام کی تمام مخلوقات کی برگشت، تمام کی تمام مخلوقات کی بازگشت، تمام کی تمام مخلوقات کا پلٹنا اسی خداوند متعال کی طرف ہے، اور سب اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جسم نفس کے لیے اعلی کار ہے، یہ جسم نفس انسانی ہے جو اس جسم کو استعمال کرتا ہے اور سعادت یا شقاوت کی راہوں کو طے کرتا ہے، تو پھر یہ کہنے دیجئے کہ انسان کی حقیقت دنیا اس وقت تک کشف نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ جوہر انسانیت یعنی نفس کو نہ سمجھ لے، کہ جس کو خدا نے ایک دوسری خلقت سے تعبیر کیا کہ قرآن میں جب مراحل خلقت کو بیان کرنا شروع کیا اور یہ بیان کر دیا کہ ماں کے شکم میں انسان کی صورت بن گئی، تو پھر خدا نے اس میں روح ڈالی، یا خدا نے روح کو اس کے ساتھ جوڑا، یا اسی نطفے سے بننے والے جسم کو ایک نئی خلقت میں تبدیل کر دیا۔ تو بغیر روح کو سمجھے، بغیر نفس کو سمجھے انسان خدا کی خلقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کر کر کے انسان صرف اسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے شروع ہوئی اور بنتی چلی گئی، اور اس وقت اس عالم میں، اس وقت اس دور میں ہمارے پاس یہ زمین و آسمان اس صورت میں موجود ہیں، لیکن وہ کبھی بھی لیبارٹری کے ذریعے، لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ دھماکہ جسے انسان سمجھ رہا ہے کہ بگ بینگ کا تھا اور وہاں سے یہ کائنات بننا شروع ہوئی، ولو وہاں سے یہ کائنات بننا شروع ہوئی ہو، مگر اس عمل کو، اس بگ بینگ کو شروع کرنے والے کے راز کو، اس بگ بینگ کو شروع کرنے والے کے وجود کو درک نہیں کر سکتا یہ انسان جب تک کہ خود اپنے نفس کو نہ سمجھ لے۔ جب یہ مجردات کو سمجھنا شروع کرے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ ہاں، اگر
بالفرض ایک دھماکے سے یہ کائنات بننا شروع بھی ہوئی تھی کہ وہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ کائنات آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور آج اس صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بہرحال اس دھماکے کو کرنے والا، اس عمل کو شروع کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، کیونکہ خود بخود کچھ نہیں ہو سکتا. اگر وہ پہلا دھماکہ خود بخود ہو سکتا تھا تو پھر دنیا میں اس کے بعد بھی خود بخود بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، کہ جیسے گھر، جیسے دریاؤں میں کشتیاں، یہ سب خود بخود بن جاتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خود بخود کچھ نہیں بنتا، بلکہ علت چاہیے. علت کی جتنی بھی آپ قسمیں لگا لیں، علت فاعلی اور علت سوری، علت غائی، ہمیں علت تامہ چاہیے جس کے بعد ایک وجود موجود ہوتا ہے. اس بات کو بگ بینگ کے دھماکے کے بعد سے سائنسدان بھی قبول کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مرحلے کو یہاں لا کے روکتے ہیں کہ یہ پہلا دھماکہ خود بخود ہوا. اور اگر کوئی اپنے وجود کی گہرائیوں سے اس پر یقین رکھتا ہو کہ وہ پہلا دھماکہ خود بخود ہوا تھا، کوئی وہ دھماکہ کرنے والا اور نہیں تھا، یہ مادہ خود تھا جس نے اس تعامل کو شروع کیا، اس عمل کو شروع کیا، تو جان لیجئے کہ آپ کفر و شرک و الحاد کی وادیوں کی طرف نکلتے چلے جائیں گے. کیونکہ جو خود بخود ہوا ہے وہ واجب الوجود ہو جائے گا، اور آپ مادے کو واجب الوجود مان کر اس کائنات کی تحلیل و تشریح شروع کر دیں گے. اس صورت میں آپ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تمام سائنسی علوم خدا کا فضل و کرم ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو انہی سائنسی علوم کے ذریعے خدا تک پہنچے ہیں. کیوں؟ آخر میں آ کر جب وہ تمام کاز اینڈ ایفیکٹس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں آ کر وہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس عمل کو شروع کرنے والا بہرحال کوئی نہ کوئی چاہیے، اور جو اس عمل کو شروع کرے گا وہ اس کا معلول نہیں ہو سکتا، وہ خود ممکن الوجود نہیں ہو سکتا. کہ اگر وہ ممکن الوجود ہوگا تو پھر ہم یہ تلاش کریں گے کہ اس ممکن الوجود کو کس نے وجود بخشا. اگر اس کو وجود بخشنے والا بھی کوئی اور ممکن الوجود ہوگا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس ممکن الوجود کو کس نے وجود بخشا، اور یہ تسلسل جاری رہے گا تعین کہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ ہاں یہ خود واجب الوجود ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں دیا بلکہ اس نے بقیہ تمام اشیاء کو وجود بخشا. خداوند متعال ان دو صفات کو بیان کرنے کے بعد کہ خدا اول ہے اور آخر ہے، اپنی دو صفات اور بیان کرتا ہے کہ جو دونوں بظاہر متضاد ہیں، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. خدا ظاہر بھی ہے، آشکار ہے، نمایان ہے، سب سے زیادہ نظر آنے والا ہے، اور خدا باطن بھی ہے. خدا تمام ہستی پہ آشکارا بھی ہے، اور خدا غیب الغیوب بھی ہے. خدا ہر آشکار سے آشکار تر ہے، لیکن ہر مخفی سے مخفی تر بھی خدا ہے. وہ اپنی شدت وجود میں جس طرح سب سے زیادہ شدید وجود ہے، وہ اسی شدت وجود، اسی ظہور کی وجہ سے سب کے لیے باطن ہے، کہ نظروں سے پوشیدہ ہے. یہ حواس اسے درک نہیں کر سکتے. عقل، انسان کی عقل، حتیٰ فرشتوں کی عقل جو کہ سراپا عقل ہیں اور ہم اسے عالم عقول کہتے ہیں، وہ بھی خدا کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اور خدا کی ذات سب پر پوشیدہ ہے. والظاہر والباطن، یعنی اصل وجود اس کے افعال اور اس کی صفات کے اعتبار سے ہم اس کو
سب سے زیادہ ظاہر پاتے ہیں، لیکن کنہزات کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ باطن ہے، سب سے زیادہ مخفی ہے۔ کوئی نہیں اس کائنات میں جو اس کی اصل ذات کو پہنچ سکے، اس کی کنہزات کا علم حاصل کر سکے۔ وہ ہر ظاہر سے ظاہر تر ہے، ہر شے کے اس بات کے لیے ایک دلیل چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں، اور جب وہ دلیل ہمیں مل جاتی ہے تو اس ذات کے وجود میں کوئی شک نہیں رہتا، اور خدا تک ہم اس کی صفات کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی صفات ظاہر اور آشکارا ہیں، اس کی صفات ہی اس کے لیے دلیل ہیں، لیکن اس کی کنہزات تک پہنچنا ہماری عقلوں کا کام نہیں۔ کیونکہ خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ محدود ہے اور ممکن ہے، وہ ممکن ہے اور محدود ہے، اور خداوند متعال لا محدود ہے۔ تو محدود عقل لا محدود کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے خدا کی کنہزات میں فکر کرنا، تفکر کرنا انسان کو راہ راست سے ہٹا بھی دیتا ہے، اور اکثر اوقات خدا کی ذات میں، خدا کی صفات نہیں بلکہ خدا کی براہ راست خدا کی ذات میں فکر کرنے کا نتیجہ کفر اور الحاد کی صورت میں نکلتا ہے، یا انسان اپنے قوائے عقلی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور سرگردان پہاڑوں میں، جنگلوں میں نکل جاتا ہے، مگر خدا کی ذات اسے سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ اس کی عقل محدود ہے، اور لامحدود ایک محدود میں سما نہیں سکتا۔ وہ باطن ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کی ذات میں فکر کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ حقیقت میں خدا کا وجود کس چیز سے ہے اور کیا ہے، تو جان لیجئے کہ اس کے دماغ میں ایک آتش تو بھر سکتی ہے، مگر وہ خدا کے وجود کی تہوں کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وجہ میں بار بار اسی بات کو مکرر بیان کر چکا کہ انسان کی عقل محدود ہے اور خدا لامحدود ہے، اور محدود میں لامحدود سما نہیں سکتا۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 1 لیٹر کی بوتل ہو، کیا آپ اس میں چند لیٹر پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب وہ بوتل 1 لیٹر تک فل ہو جائے گی، 1 لیٹر تک پر ہو جائے گی، تو اس کے بعد تمام پانی اس بوتل سے باہر بہہ جائے گا۔ یہی خدا کی ذات میں تفکر کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسان حقیقت ذات خدا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی عقل محدود ہے۔ جہاں تک اس کی عقل کام کرتی ہے وہاں تک وہ خدا کو سمجھنے کی کوششیں کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لامحدود اس کے دماغ میں جب سما نہیں پاتا تو پھر وہ اپنی جانب سے نہ جانے کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے جو کفر و الحاد پر مبنی ہوتا ہے، یا بعض اوقات جب وہ خدا کی ذات کو نہیں سمجھ پاتا تو خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ ایسا وجود جو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہ ہو سکے، جو عقل میں نہ آ سکے، جو سائنسی کلیات میں نہ سما سکے، وہ وجود یعنی موجود ہی نہیں ہے، وہ صرف وہمی اور خیالی ہے۔ اس بات کو اپنا نظریہ بنا لیتا ہے، تھیوری بنا لیتا ہے، اور خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ خدا کے وجود، وہ اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے جو واقعاً حقیقی خدا ہے، لیکن اپنے عمل اور اپنے تجربات سے وہ یہ بات کہتا نہیں ہے، مگر نتیجتاً یہی کر رہا ہوتا ہے کہ مادہ خدا ہے، کہ میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، یہ مادہ ہے جو خدا ہے، اور یہ مادہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، خود شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا اس کا وقت متعین کرنا اگر ممکن ہو یا اگر ممکن نہ بھی ہو، تب بھی جب وہ یہ کہہ دیتا ہے
کہ یہ بگ بینگ ہوا اور یہ خود بخود سلسلہ شروع ہو گیا، تو وہ خدا مانتا ہے مگر مادے کو مانتا ہے، چاہے لفظ میں اس کو خدا نہ کہے مگر حقیقت میں اپنی وجود کی گہرائیوں سے اسی مادے کو اپنا خدا، اسی مادے کو اپنا خالق، اسی مادے کو اپنا مالک، اسی مادے کو اپنا رازق جان رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مادے کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے، اور خدا اپنے لامحدود ہونے کی وجہ سے، باطن ہونے کی وجہ سے، غیب الغیوب ہونے کی وجہ سے، اپنے لامحدود ہونے کی وجہ سے، اپنے بے انتہا ہونے کی وجہ سے، اور اپنے شدت ظہور کی وجہ سے اس انسان کو سمجھ نہیں آ پاتا۔ شدت ظہور کی جو سب سے آسان مثال دی جا سکتی ہے وہ اس سورج کا وجود ہے کہ انسان اپنے اس ناقص وجود کے ساتھ، اپنے ان اعضاء و جواہر اور اپنے ان ظاہری ادراکات کے ساتھ براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کو درمیان میں لائے کچھ دیر سورج کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو جو اتنی سی شدت کو برداشت نہ کر سکتا ہو، جو خدا کے عرش و کرسی اس کے نور کے جلووں میں سے کم ترین جلوہ ہے، جب اس کی شدت کو یہ انسانی حواس برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جو تمام موجودات کو وجود دینے والا اشد الوجود ہے، وہ انسان کی آنکھوں میں کس طرح سما سکتا ہے؟ خدا اپنے لامحدود ہونے کی وجہ سے ان محدود حواس میں نہیں آ سکتا، وہ باطن ہے۔ ظاہر ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے علت ہے، اور ہر چیز کی برگشت اسی کی جانب ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، اس لیے وہ ظاہر ہے، اس کا ظہور سب سے زیادہ شدید ہے، مگر وہ اسی شدت ظہور میں باطن ہے کہ انسانی حواس اسے درک نہیں کر پاتے، اور انسانی حواس میں یہ صلاحیت بھی موجود نہیں کہ وہ اس کے وجود کو درک کر پائیں، اس کے وجود کو سمجھ پائیں، اس کی خلقتوں کو سمجھ پائیں، اس کی حکمتوں کو سمجھ پائیں۔ اور جب انسان اس خدا کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو کبھی عیسائیوں کی طرح کہہ اٹھتا ہے کہ مسیح، روح القدس اور خدا متحد ہو کر خدا بن جاتے ہیں۔ کبھی جب وہ خدا کو نہیں سمجھ پاتا کہ جو سب سے زیادہ ظاہر ہے لیکن اپنے ظہور میں باطن بھی ہے، وہ الباطن ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اینٹ، پتھر اور لکڑی کے خدا بنانا شروع کرتا ہے۔ کبھی اس حد تک پہنچتا ہے کہ جس چیز کو وہ خود سے مافوق جانتا ہے، جس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، یا جو چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، دونوں کو اپنا خدا جاننے لگتا ہے۔ یعنی حتیٰ وہ گائے کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے، ہاتھی کو، بندر کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اور کہیں سانپ کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ وہ خدا کی ذات میں غور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ذات کو نہیں سمجھ پاتا۔ اگر وہ خدا کی ذات کی جگہ صفات میں غور کرے اور خدا کی صفات میں غور کرنے کے ساتھ مظہر صفات خدا بند پر غور کرے تو شاید وہ حق کی راہ پر نکل جائے، کیونکہ مظہر ذات خدا، مظہر صفات خدا میں غور کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ خود اس مظہر ذات
یا مظہر صفات الہی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں، اگر انہیں سے پوچھے بغیر انسان، ان سے علم حاصل کیے بغیر انسان ان صفات خدا کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ علی خدا ہیں، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مسیح خدا ہیں، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کی صفات میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی اس محدود عقل انسانی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خود مظاہر صفات و ذات خداوند متعال کی جانب رجوع کرے اور علم کو ان سے کسب کرے، اور جیسا وہ سمجھانا چاہتے ہیں بالکل اس انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے ضعف اور اپنی کم عقلی اور اپنی کم مائگی علمی کا پورا اعتراف کرتے ہوئے ان کے قدموں میں سجدہ بریز ہو جائے، ان کے قدموں میں جھک جائے اور علم کو ان سے کسب کرے، تاکہ وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آلودگیوں کو دور کر کے، اس کی عقل کو صیقل کر کے اسے وجود خدا سے متصل کر دیں اور وہ خدا کو سمجھ پائے، لیکن اس کی صفات، اس کے صفات کے مظاہر کے ذریعے سے۔ بس عزیزوں، اول مطلق خدا ہے، آخر مطلق خدا ہے، ظاہر حقیقی خدا ہے، باطن حقیقی خدا ہے، اور اہل معرفت اس آیے شریفہ کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت خدا کا پورا احاطہ کرتی ہے، یعنی از اول تا آخر، از ظاہر تا باطن جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے، وہ سب خدا کے پاس ہے، سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ خدا ہے، جو اول کا، جو آخر کا، جو ظاہر کا، جو باطن کا، سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ذات خداوند متعال ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت میں اگر کچھ اور نکات ذہن میں آئے تو وہ کل بیان ہوں گے، ورنہ ہم تیسری آیت سے چوتھی آیت کی جانب سفر کر جائیں گے۔ تو عزیزوں، خداوند متعال اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس کے سوا کوئی وجود اس کائنات میں بذات خود مستقل موجود نہیں۔ اس ہستی میں جس نے بھی لباس وجود پہنا، اسے لباس وجود پہنانے کا کام خدا نے انجام دیا۔ اور خدا نے اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر انسان کو اپنی صفات کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کیا، اور اپنی صفات کے مظاہر کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اور خدا کی صفات کے مظاہر میں سے ایک مظہر حسین ابن علی، جو مظہر صفات کبریا ہے، وہ کربلا میں تنے تنہا رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل پر شہوت غالب آ جاتی ہے۔ ظاہر بظاہر ساری حقیقتوں کو جانتے ہوئے بھی اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان ولی خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کی دعوت پہ لبیک کہنے کے بجائے شیطان ملعون و مردود اور طاغوت کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، اور ولی خدا کا خون زمین پہ بہا دیتا ہے۔ عزیزوں، پاکستان میں محرم کی 6 تاریخ ہے،
اور ایران میں محرم کی 7 تاریخ ہو گئی ہے۔ محرم کی 7 وہ تاریخ ہے کہ جب عمر ابن سعد کے لشکر نے اہل اللہ پر، حسین اور ان کے کاروان پر پانی بند کر دیا ہے۔ اب جو خیموں میں پانی موجود ہے اسے استعمال کیا جائے گا، اور وہ پانی بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد شدت پیاس سے بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ حسین اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کاش میرے شیعہ کربلا میں ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور کس طرح سے انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا۔ بلکہ وہ 6 ماہہ، بلکہ وہ 6 مہینے کا بچہ جو اس مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا کہ جسے پانی سے باہر نکال لیا گیا ہو، اور صرف یہی نہیں کہ وہ پانی سے باہر آ چکی ہو تو تڑپ رہی ہو، بلکہ حسین جو کیفیت بیان کرتے ہیں اپنے بچے کی وہ یہ کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکلے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ وہ تڑپنا بھی چھوڑ دیتی ہے، اور صرف اس کا منہ کھل بند ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اسے پانی مل بھی جائے تو اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہے گی اور کچھ دیر میں وہ جان دے دے گی۔ حسین کے اصغر کا بھی پیاس سے یہی حال ہے۔ عزیزوں، آپ وہ سب جانتے ہیں کہ حسین نے صدائے حل من بلند کی، خیموں سے گریا بلند ہوا اور حسین اصغر کو لے کر میدان میں آئے اور فوج اشقیاء سے پانی طلب کیا ہے۔ وہ حسین کہ جس کی ماں کا مہر پانی ہے، یعنی اس کی ماں کے مہر کو ہی اس پر حرام کر دیا گیا اور اسے پانی نہ دیا گیا، اور حالت یہ ہوئی کہ وہ اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی طلب کرتا ہے۔ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا اور پانی طلب کیا تو فوج اشقیاء کی جانب سے تیر سے شعبہ آیا، اور اس تیر سے شعبہ نے ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا سر چھید دیا۔ اصغر حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔ اصغر کا لہو ہاتھ میں لے کر حسین نے چہرے پر مل لیا اور اصغر کو لے کر خیمے کی جانب واپس پلٹے۔ رباب آس لگائے ہیں، سکینہ آس لگائے ہیں کہ اصغر پانی پی کر آئے گا، مگر حسین خیمے کی جانب جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، اور حسین کا ورد ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپائے، پشت خیمہ پر ذوالفقار سے
قبر بناتے ہیں اور اپنے صغیر کو اس قبر کے سپرد کر دیتے ہیں، زمین کو امانت دیتے ہیں اور اصغر کے جسم پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ظلم بالائے ظلم دیکھیے کہ اشقیاء اصغر کا گلا چھیدنے پر ہی بس نہیں کرتے، بلکہ شام غریبہ کے گزر جانے کے بعد، خیموں کے جل جانے کے بعد، دکھیاری ماؤں اور بیواؤں کو قیدی بنا لینے کے بعد جب سروں کی گنتی کرتے ہیں تو اپنا ظلم دکھانے کے لیے ایک شقی کہتا ہے کہ حسین کے ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی ہم نے شہید کیا تھا، اس کا سر ان نیزوں میں موجود نہیں، ان سروں میں، شہداء کے سروں میں اس کا سر موجود نہیں۔ تو ایک لعین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جب اس بچے کو تیر لگا اور اس کی جان قفص عنصری سے پرواز کر گئی تو حسین نے اسے پشت خیمہ پر دفن کیا تھا۔ خیمے تو سب جل چکے، راکھ ہو چکے، خیموں کا نشان بھی نہیں بچا ہے، اب قبر کا نشان کہاں ڈھونڈیں؟ تو لعینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاتھوں میں نیزے لے کر اس جگہ جہاں خیمے نصب تھے زمین پر نیزے مارنا شروع کیے۔ عزیزو، نہ جانے ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، پھپھیوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ایک شقی کا نیزہ زمین پر اس طرح لگا کہ علی اصغر اس نیزے میں پروئے ہوئے زمین سے باہر آئے اور اس شقی نے علی اصغر کے لاشے کو نیزے پر بلند کیا اور پھر اس 6 ماہ کے بچے کا سر اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھایا۔ اس ظلم پر جتنی مذمت ہو کم ہے، کس قدر شقی تھے کہ بچے پر بھی رحم نہ کھایا۔ یقیناً رباب کے دل سے صدا نکلی ہوگی کہ اے والی، آپ کو شہید کیا، آپ کی گردن کاٹی، آپ ایک دفعہ شہید ہوئے، میرا اصغر 2 بار شہید ہوا، ایک بار آپ کے ہاتھوں پر تیر سے اور دوسری بار لعینوں کے نیزے سے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائے و تسلیما لامرہ، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا، اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا، اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، آجرک اللہ یا مولا یا صاحب الزمان۔